بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ اپریل کے مہینے میں جو ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا گیا تھا، جو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت کیا گیا، جس میں ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، وہ ڈائریکٹلی ملوث تھے، جنہوں نے پہلے عمران خان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنا کر رکھا، اور عمران خان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ قمر جاوید باجوہ اپنی نظریں تبدیل کر چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کی سہولت کاروں نے مل کر ان 13 جماعتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن کیا۔ ایک چلتی پھرتی حکومت جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر جا رہی تھی، جس کے دور میں ڈیزل اور پٹرول جو ہے پاکستانی عوام کی اس قدر تھا کہ پاکستانی عوام افورڈ کر سکتی تھی، اس کو ختم کر کے ایک امریکہ کے اشارے کے اوپر، امریکہ کے کہنے کے اوپر، امریکہ اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سے کردار ادا کیا گیا، اور اندر سے لوگ خریدے گئے۔ یہ لوگ فروخت ہوئے، اور انہوں نے فروخت ہو کر ملک کو اس قدر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا کہ 1971 کی تاریخ کو پاکستانی آپ بھول چکے ہیں۔ اب 2022 اپریل کی تاریخ کو یاد رکھا جائے گا کہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا گیا تھا، یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے اوپر ایک چھریوں سے لے کر یہ حملہ کیا گیا تھا، اور ان کو اس قدر زخمی کیا گیا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھ کھڑنے میں کافی وقت لیں۔ اس قدر پاکستان اور پاکستان کی عوام کو اس رجیم چینج آپریشن نے کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ترین پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے قومی خزانے میں جب عمران خان گیا تھا، اس وقت 6% کے حساب سے پاکستان گروتھ کر رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 16 ارب ڈالر جو قومی خزانے میں موجود تھے۔ اس وقت اس امپورٹر حکومت نے، یہ منگولیوں کے خاندان نے، منگولیوں کی حکومت نے آتے ہی اس میں سے 10 ارب ڈالر اڑا دیے ہیں، اور صرف 6 ارب ڈالر اس وقت خزانے میں موجود ہے، 6.1 ارب ڈالر۔ وہ بھی بیرون ملک کے ہیں، ان میں کچھ یو ای کا پیسہ ہے، کچھ چائنا کا پیسہ ہے، اور کچھ سعودی عرب کا ہے۔ اگر وہ آج واپس لے لیتے ہیں تو پاکستان کی معیشت دھرم دوز ہو جائے گی، اور فل فور زمین کے اوپر گر پڑے گی، اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ ڈیفالٹ کرنے کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ایٹمی ملک کے لیے یہ کئی دہائیاں لگ جائیں گی اس میں سے دوبارہ نکلنے کے لیے۔ جس طرح 17 سال بعد پاکستان کی معیشت عمران خان نے بحال کی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری بحال ہوئی تھی، روزگار عام ہوا تھا، گیس کا معاملہ صحیح حل ہو رہا تھا۔ اس وقت گیس کی یہ صورتحال ہے کہ 2-3 گھنٹے صرف 24 گھنٹوں میں گیس آتی ہے، اور اس کے علاوہ سارا دن گیس بند رہتی ہے۔ سردی کی لہر بہت زیادہ ہے، سردیوں میں اگر گیس نہ ہو تو لوگ آدھے بیمار پڑ جاتے ہیں، بیماریاں گھر کر چکی ہیں، دوائیں مہنگی ہو چکی ہیں اور عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ کچھ دوائیاں تو جو ایسی ہیں وہ میڈیکل سٹور سے میسر ہی نہیں، وہ نایاب ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ ملنا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ کس قسم کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کر دی گی، اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ صرف اور صرف عوام بھگت رہا ہے، اور عوام نے بھی یہ تہیہ کر لیا۔ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ منگولیے آتے ہیں اور آ کر لوٹ کر چلیے۔ منگولی اسی لیے یہ الیکشن دوبارہ نہیں کروانا چاہتے، اور نہ ہی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اور اب عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ کون عوام کے ساتھ ہے۔ اب عوام نے مکمل طور پر عمران خان کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ عمران خان بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گا اور دوبارہ حکومت میں آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔